الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہدہد وہ پرندہ ہے جس کو اللہ نے انتہائی اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ جس پرندے کا ذکر قرآن میں آئے اور اللہ اس کی خوبیوں کو بیان کرے تو وہ پرندہ کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہوگا یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں ہدہد پرندے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پرندے کو اتنا اعلیٰ مقام کیوں عطا کیا ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہدہد پرندے کی فضیلت اور اس کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے اس کے بارے میں پوری قوم ایمان لے آئی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی زبان سمجھنے اور ہوا پر ملکت عطا کی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ دو میں سے صرف ایک ہی چیز تمہیں دی جائے گی، یا تو حکومت لے لو یا پھر علم لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب آج ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کی کیا قیمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مجھے علم چاہیے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو علم تو عطا کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ علم کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کر دی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی جو یقیناً اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت عطا کی، جیسا آپ چاہتے ویسی ہوا چلتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر بھی طاقت عطا کی کہ جسے چاہے جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے تھے، یہاں تک کہ جنات کی غلطی کرنے پر انہیں سزا دینے کا اختیار بھی اپنے نبی کو دیا، اور یہ تمام اختیارات اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ مقام عطا کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جانوروں اور پرندوں کی بولی بھی سمجھ سکتے تھے، اور پرندے ہمیشہ آپ کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ ناظرین، ایک روز سبھی پرندے آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، لیکن یہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ اس عمل پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ بغیر اجازت کے اور بغیر پوچھے ہدہد کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام غصے کی حالت میں فرماتے ہیں کہ اگر اب ہدہد آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اگر وہ کوئی اچھی خبر لائے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تم پر بہت خفا ہیں، اور ممکن ہے کہ آج تمہیں ذبح کر دیا جائے، ہاں اگر تم کوئی اچھی خبر لائے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت یہ ہدہد کے اختیارات میں تھا کہ اگر وہ چاہتا تو وہاں سے اڑ کر بھاگ جاتا اور اپنی جان بچا لیتا، لیکن ہدہد کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے دربار کا ادب کیا ہے، اور اگر میں کہیں بھی بھاگ جاؤں تو اللہ مجھے کہیں سے بھی کھینچ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ہدہد کافی گھبرا گیا اور سہم گیا، اور وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا گردن کو جھکا لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہدہد یہ صدا کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے فیصلے کے متعلق جلدی نہ کھینچے گا کہ میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جب دریافت کیا کہ کیا خبر ہے تو ہدہد نے جواب دیا کہ میں ملکہ بلقیس کی قوم یعنی یمن سے گزرا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمران ہے، یعنی وہاں کی ملکہ ایک عورت ہے، اور وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی جان کو تو بخش ہی دیتے ہیں، اور پھر ایک خط لکھ کر ہدہد کو تھما دیا
دیا اور حکم دیا کہ یہ خط ملکہ کو جا کر دے دو۔ ہدہد نے وہاں سے اڑان بھری اور جا کر وہ خط ملکہ کو دیتا ہے۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، یعنی ایمان لے آؤ اور سرکشی کی راہ کو چھوڑ دو۔ یہ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس خط کے لکھنے والے کے لوگوں کی طرح بہت سے نام و اکرام سے نواز دیتی ہوں کہ یہ اپنے دعوے سے پلٹ جائیں، اور اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوا تو میرے ایمان لائے بغیر یہ اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چنانچہ ناظرین گرامی، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے پیش پا اور قیمتی تحفے بھجواتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ اب ملکہ بلقیس یمن سے جناب سلیمان علیہ السلام کی دربار کی جانب روانہ ہوتی ہے تو ہدہد فوراً اڑان بھرتا ہے اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع کرتا ہے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور اس کے یہاں ایک انتہائی قیمتی تخت ہے جس کو وہ زنجیروں میں باندھے رکھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جا سکتا ہے تو کون لائے گا؟ یہ بات سن کر ایک جن کہتا ہے کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں آ جائے گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ تو اللہ کے ایک ولی نے کہا کہ میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا، لیکن آپ کے غلام تو ان کے پاس زبور کا علم تھا، اور زبور کو پڑھنے سے اتنا علم کوئی حاصل کر سکتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک لمحے سے پہلے ہزاروں میل دور سے لے آئے۔ تو قرآن پاک پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ کتنا علم عطا کرے گا اور اس کے پاس کون کون سی طاقت موجود ہوگی۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کے محل کو پہنچنے کے لیے ایک طرف کے سفر کے لیے 1 ماہ کا وقت لگتا ہے اور اس تخت کو اٹھا کر لانے کے لیے سینکڑوں محنت کشی کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نیک بندے نے اللہ پر توکل کی اور کہہ دیا کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہوگا۔ یہ محض اللہ پر یقین اور بھروسے کی بدولت ممکن ہے کہ انسان کا ایمان آج اتنا کمزور ہے اور وہ پھر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے اور اللہ پر یقین کامل ہو تو یقیناً آج کے اس دور میں بھی معجزے ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ محنت پسند آئی ہو اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔